بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیاسی جماعتوں میں جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس پہ بات کریں گے۔ ویسے تو پاکستان میں دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ بہتر مانی جاتی ہیں، ایک جماعت اسلامی اور دوسری MQM۔ اچھا، ان پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اور تعریف بھی کئی معاملے میں کی جا سکتی ہے، یعنی مثبت اور منفی پہلو ان جماعتوں کے علیحدہ، لیکن ان کے تنظیمی سیٹ اپ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں سے بہتر ہے۔ رہی بات کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تنظیمیں بنتی کیوں نہیں ہیں اور کامیاب کیوں نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں ٹکراؤ ہے تنظیم کا اور پارلیمنٹیرین کا۔ پارلیمنٹیرین دراصل یہ چاہتا ہے، کیونکہ تنظیم جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جماعت میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تنظیم کا اگر جس جماعت میں تنظیمی سیٹ اپ بہترین ہوگا، اس تنظیم میں نئی سے نئی لیڈرشپ نیچے سے اوپر آتی رہے گی اور قیادت کا فقدان کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ لیڈر نئے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو محنتی ورکر ہیں، جن میں سیاسی قابلیت ہوتی ہے، وہ نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں اگر تنظیمی سیٹ اپ چلتا رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، MNAs اور MPs، یہ تنظیموں کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تنظیمیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوکن ہے، یہ اگر با اختیار تنظیمیں بن گئیں تو کل کو یہ ہمارے پاور شیئرنگ ہوتی ہے نا، پاور پولیٹکس ہے، تو یہ کل کو ہمارے پاور میں سے حصہ مانگیں گے، ہمارے آگے کھڑے ہوں گے، یا کل کو ہماری جگہ یہ بھی لے سکتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تنظیموں سے یہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ تنظیمیں بنے ہی نہ، اور دوسری بات اگر بن بھی جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس بات پہ ایک ہو جاتے ہیں کہ جی تنظیم ہماری مرضی سے بننی چاہیے، جس کو ہم چاہیں وہی سٹی صدر لگے، وہی ضلعی صدر لگے، یہاں تک کہ یونین کونسل کے ایک عام عہدیدار جو ہے وہ بھی ان کا اپنا ہی بندہ لگے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورکر جو ہیں ہمارے بہترین ذہنی غلام ہیں، یہ کل کو ہمارے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے یا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ایسے لوگوں کو پھر تنظیموں میں انجیکٹ کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو تنظیمیں پھر ان کے مطلب کی بنتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں قابل ورکر ہوتے ہیں، محنتی قربانیاں دینے والے، یا جن میں سیاسی قابلیت ہوتی ہے، وہ ورکر جو ہے آگے نہیں آ سکتا۔ یہ اس وقت ایسے ورکروں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ عمران خان صاحب نے 2012-13 میں ایک بہت بہترین، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہترین فیصلہ تھا، اور واحد جماعت تھی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے، اور اس میں سے جو ہے نیچے سے قیادت اوپر آئے گی، اور جو تنظیمیں ہوں گی وہ جن کو کہیں گے ہم ان کو ٹکٹ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بڑے بڑے قدآور شخصیات کو ووٹ کی پاور سے محنت کر کے وہ صدر بنے ضلعوں کے، اور پھر انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کی۔ اچھا، اب اس میں جب پہلی دفعہ الیکشن ہوئے تو خامیاں خوبیاں تو الیکشن میں ہو سکتی ہیں نا، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اعتراضات بعد میں آئے جی کہ فلاں جگہ پہ دھاندلی سے بندہ اوپر آ گیا اور فلاں جگہ پہ ایسے آ گیا۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کو دور کر دیا جاتا، اور اگلے الیکشن میں ایسا سسٹم بنا لیا جاتا کہ دوبارہ وہ کام نہ ہوتا، لیکن اس پروسیجر کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا۔ اگر چلتا رہتا تو اب تک ایک بہترین انتخابی سسٹم جماعت کے اندر کھڑا ہونا تھا، اور بہترین ورکر جو ہیں جماعت میں پیدا ہو چکے ہونے، اور بہترین لیڈرشپ ہونی تھی۔
ہوا یہ کہ جو ایک یہ نیچے سے اوپر تک جو ہوتے ہیں نا انویسٹر اور درباری طبقہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ہی ہوں اور ہمارے ہی بندے ہوں، اور ان کو بھی یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل ہی قبول نہیں تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ جو خامیاں الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں سامنے آئی تھی ان خامیوں کو دور کرواتے، انہوں نے الیکشن ہی ختم کروا دی۔ خان صاحب کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ خان صاحب اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو الیکشن نہ کروائیں، سلیکشن پہ آ جائیں۔ اس کے بعد تنظیمیں سلیکٹڈ تنظیمیں بننی شروع ہوئی اور سلیکٹڈ تنظیموں میں ان لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات پہ بھی خان صاحب کو قائل کر لیا کہ خان صاحب یہ جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے حلقے سے، یہ ووٹ لے کر جیت کر آتے ہیں تو ان کو ہی اختیار دینا چاہیے کہ جو بندے ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کو تنظیموں میں لگا۔ پھر ایسا بھی ہو گیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے تنظیموں میں وہ بندے لگائے جو ان کے بہترین ذہنی غلام تھے۔ جتنا بڑا ذہنی غلام تھا اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اس کے قد کے حساب سے، اس کی ذہنی غلامی کے حساب سے۔ تو وہ پھر کیا ہوا، وہ تنظیمیں تو نہ ہوئیں، وہ پھر ان کے جو ہے دم چھلے بن کے ہم دیکھتے رہے ہیں تنظیموں میں، وہ پھر ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ تو باس روم میں نہیں جاتے تھے کہ ایم پی ایم این اے صاحب ناراض نہ ہو جائیں، بتا کے جاؤں۔ تو اس طرح کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں پھر وہ پارٹیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس میں قیادت کا فقدان آتا ہے، نیچے سے اوپر نئی قیادت آنے میں کامیاب نہیں ہوتی، جو حقیقی ورکر ہے وہ سائیڈ لائن ہو جاتا ہے۔ جب آپ حقیقی ورکر کو مین سٹریم میں نہیں لے کے آئیں گے تو وہ پھر چمچوں پرچوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، ذہنی غلاموں کی جو ہے، جو وہ پھر بندہ کیا کرے گا؟ جو ذہنی غلام ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ عہدہ تو ملا ہے ایم پی ایس ایم این اے کی وجہ سے، انہوں نے دینا ہے جس کو دینا ہے، تو میں کیوں اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کروں؟ تو وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور عہدہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا تیر مار دیا ہے۔ اچھا، تنظیمیں تو بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں۔ آج دیکھیں نقصان کیا ہو رہا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف پہ برا وقت آیا ہے، آپ کو کوئی نہ تو صاحب کا ایم پی ایم این اے گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، کسی میں جرت ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کی آڑ لے رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی ہے کہ روح پوش ہو جائے۔ اچھا، اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے بھائیوں، بانجوں، بھتیجوں جو ہر جگہ پہ رول کرتے نظر آتے تھے، ورکروں کے اوپر چودھری لگے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ شیلٹر دیا ہوا ہے۔ حقیقی ورکر ہی نظر آ رہے ہیں میدان میں، اور جو ان کے ذہنی غلام قسم کے لوگ تھے جن کو یہ تنظیمی عہدے دیتے تھے وہ تو کہیں نظر نہیں، تنظیمیں ہیں ہی نہیں۔ کون سا تنظیمی لیڈر ہے جو اس وقت گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ رہا، حقیقی ورکر ہی آ رہے ہیں۔ کل کو ہونا پھر یہی ہے کہ ان لوگوں کو جب انہوں نے اچھا وقت آنا ہے پھر ان کے بھائی بانجے بھتیجے اور ذہنی غلاموں کی نے آگے آ جانا ہے، اور جو حقیقی ورکر ہے جو آج جیلیں کاٹ رہے ہیں، جو آج مارے کھا رہے ہیں، مقدمات فیس کر رہے ہیں، یہ لوگ پھر نکرے لگے ہوں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ اپنی جماعتوں میں جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس کو آزاد نہیں کرتے۔ آزاد طریقے سے الیکشن کروائیں، جس طرح جنرل الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح الیکشن کروائیں اپنی پارٹیوں میں۔ جو اپنی محنت کرے، جو اپنی ووٹ کے طاقت سے، جماعت کے اندر سے ورکروں کا جو ووٹ ہے اس کی طاقت سے جو جیت جائے اس کو صدر لگائیں، اس کو جنرل سیکرٹری بنائیں، پھر دیکھیں اب پارٹیاں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ یہ لوگ جو تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ تنظیمی لوگ جو ہوتے ہیں یہ پھر ایم پی ایز اور ایم این اے کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کے گلے پڑیں گے۔ پھر یہ اگر غلط کام کریں گے یا اگر پارٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے کام کریں گے تو تنظیم ان کے آگے کھڑی ہو جائے۔ اب جب تنظیم ہے، ان کی ذہنی غلاموں کی تنظیم ہوگی، یہ کرپشن یہ خود کریں گے اور وہ بھی دیہڑیاں لگائیں گے تھانے چوکیوں میں، ایسے ٹاؤٹ پیدا کرنے ہیں انہوں نے، ورکر نہیں پیدا کرنے۔ تو پھر جب مشکل وقت آنا ہے تو دیکھ لیں آج کیا صورتحال ہے۔
کوئی نہ کوئی تنظیم اور نہ کوئی تنظیمی عہدیدار گراؤنڈ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ٹکٹ ہولڈر نظر آ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تنظیم ختم ہی ہو گئی ہے، پارٹی ہی ختم گراؤنڈ سے ہو گئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن خان صاحب کا ووٹر خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ جن لوگوں نے اقتدار کے کل تک مزے لوٹے، آج ان میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اور ان کی بنائی ہوئی جو ذہنی غلاموں کی تنظیمیں تھیں ان میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ یوتھ ونگ تھی، چاہے وہ مدر باڈی تھی، یا دوسرے کوئی ونگ وغیرہ تھی، کوئی نہیں نظر آ رہا۔ تو یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آ رہے، جو ہر عہدے پہ کو سمجھے جاتے تھے فیورٹ، کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ہر ایم پی ایز ایم این ایز کے فیورٹ ہوتے تھے بہترین عہدوں کے لیے، اور ہر جگہ وہ نظر آتے تھے، اور اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر وہی اینڈ پہ بات کروں گا کہ کھان پین باندریاں دے سوٹے کھان رچ، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دنیا کا ایک بہترین سیٹ اپ دیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ حالانکہ ان کو اس وقت نقصان اس لیے پہنچا کہ سر پہ جنرل الیکشن آئے تھے اور ورکروں کی آپس میں مخالفتیں شروع ہو گئی، پھر وہ اس کا نقصان دڑے بندی کی وجہ سے یہ ہوا کہ جنرل الیکشن میں وہ ایک دوسرے کے مخالف چل گئے۔ لیکن یہ وسط مدت میں، یعنی کہ جب الیکشن کو آدھا 2-3 سال ہو جائیں اس کے درمیان میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہر 2 سال بعد ہو، تاکہ سب کی باری آتی رہے۔ یہ ہو ہی نہ کہ لمبی باری ہے جی بس کسی نے رہنا ہے۔ تو جو تنظیمیں ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ اگر بہترین آپ کے پاس تنظیم ہوگی اور ایم پی اے جو ایم این اے ہے وہ گھر بیٹھا ہوگا اور تنظیم اس کا الیکشن لڑے گی، وہ گھر بیٹھ کے الیکشن جیت جائے گا اگر اس کو عقل ہو تو اس لیے یہ تنظیمیں جو ہیں، جو جینون تنظیمیں ہیں، یہ پارلیمنٹیرین جو ہے بننے نہیں دیتے۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں جینون تنظیموں، سیاسی تنظیموں، جن سے قیادت نیچے سے نئی قیادت پیدا ہو کر اوپر آتی ہے۔ وہ ان کو بارے میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ نیچے سے اگر کوئی اچھا لیڈر اوپر آنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کل کو ہماری جگہ لے لے گا، تو ہم ان کو اس پوزیشن میں آنے ہی نہ دیں، یہ سیٹ اپ ہی نہ آنے دیں کہ جو کل کو ہمارے آگے کھڑے ہو۔ تو اس کی وجہ سے جب پارٹیوں پر پھر مشکل وقت آتا ہے تو پھر پارٹیاں ختم ہی ہو، ایسے ہی لگتا ہے جیسے ختم ہی ہو گئی ہیں، اور بعض پارٹیاں تو ختم ہو ہی گئی نا۔ تو بات یہ ہے کہ تنظیمیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا حسن ہے، اس سے نیچے سے لے کر اوپر تک نئی قیادت آتی ہے، نئی قیادت جنم لیتی ہے۔ آپ ایک ایسی قیادت ملک کو دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو جینین حقیقی سیاسی ورکروں پر مشتمل قیادت ہوتی ہے۔ یہ ساری جماعتوں میں ہونا چاہیے، یہ ایک جماعت میں نہیں ہونا چاہیے، ساری جماعتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ نون لیگ میں بھی دیکھ لیں سلیکشن ہوتی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی سلیکشن ہوتی ہے، اور انہی کا پیچھے لگ کے پھر تحریک انصاف بھی ان کی روش پہ چل پڑی ہے، اور آج حال دیکھ لیں پھر کیا ہے۔ تو یہ آج میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس پہ بات کریں کہ پارٹیوں کے اندر جو ہے تنظیمی سیٹ اپ کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ پارلیمنٹیرین۔ السلام علیکم۔